الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمین۔ قرآن عربک کورس میں آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اس تھرڈ ویک کو کمپلیٹ کریں گے۔ تیسرے ہفتے کی آج یہ آخری کلاس ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی قرآن کریم سے ایک تو یہ آیت اور ایک اور چھوٹا سا ٹیکسٹ وہ بھی قرآن کا ہی ہے وہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ جو آیت سامنے لکھی ہوئی ہے یہ سورۃ العنکبوت، قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں، تو یہ سورۃ العنکبوت ہے، سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 64۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کلاس سے پہلے جس آیت کا سلیکشن ہوتا ہے ہم لوگ اپنے اس کلاس میں جو گرامر پڑھتے ہیں اور بعد میں اس گرامر کو اس آیت میں تلاش بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو سامنے آیت ہے اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اس دنیاوی زندگی کے تعلق سے، وما هذه الحیات الدنیا۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا کہ اور یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے الا لہو ولعب، مگر صرف کھیل اور تماشا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور یقیناً بلا شبہ آخرت کا جو دار یعنی گھر ہے، لہی الحیوان، یہ دراصل اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں یہ بات پتہ ہوتی۔ کنہیں؟ یعنی ہم سب انسانوں کو، جن کے ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی، اس کی یہ آیات بینات، یعنی اس کی یہ روشن جو آیات ہیں یہ ہماری زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے، ہماری زندگی میں جو گناہوں کے اندھیرے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا، اور صرف بتا دیا ہم سب کو کہ یہ ہے دراصل وہ آخری کتاب جس کے بعد اب کوئی اور کتاب نہیں نازل کی جائے گی۔ یہ آخری کتاب ہے، یہ الہدا ہے، الٹیمیٹ گائیڈنس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم تمام انسانوں کے لیے، جو دنیا کا آخری انسان آنے والا ہے اس تک کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا جو الٹیمیٹ سورس ہے وہ یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو، اور پوری کی پوری زندگی جو اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے، اسے سلجھانے کے لیے، اس کی پیچیدگیوں کو، ناہمواریوں کو، پرابلمس کو، ان کے سلوشن کے لیے کیا ہم اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ شاید نہیں کرتے۔ تبھی تو ہم اس زندگی میں ہی کھو کے رہ گئے، غافل ہو گئے، مقصد حیات بھول گئے، پرپز آف کریشن ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسکیم آف کریشن کیا ہے، اس نے انسانوں کی اور دوسری مخلوقات کی خلقت کیوں پیدا کیا۔ یہ ریزن، یہ کوشچن ہم نے اپنے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ اسی طرح مقصد حیات ہم سب کا کیا ہے، دنیا کو بنانے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم سے اس کا کوئی مطالبہ ہے تو وہ کون سا مطالبہ ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم زندگی اس دنیا میں رہیں تو کچھ چیزوں سے بچتے رہیں، کچھ چیزوں کو کرنے کی اجازت وہ دیتا ہے؟ آخر ساری کی ساری چیزیں وہ کیوں نہیں جائز قرار دے دیتا ہے؟ کیوں وہ قدم قدم پہ ہمیں روک ٹوک کرتا ہے
کیوں اس نے حدود اور قیود بنا رکھے ہیں، باؤنڈریز بنائی ہوئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اس کے تحت. اور وہ حکمت یہی ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے، اور خالق کو پہچان لے، خود کو مخلوق مان لے حقیقی معنوں میں، خود عابد بن جائے حقیقی معنوں میں، اور اپنے اس خالق کو جو مالک بھی ہے، رب بھی ہے، اسے معبود مان لے حقیقی معنوں میں، عملی طور پر، صرف زبانی کلامی نہیں ہو، بلکہ اس کے اعمال یہ بتا رہے ہوں کہ وہ کوئی فورس ہے جو اسے ڈرائیو کر رہی ہے، کوئی فورس ہے جو اس کو چلا رہی ہے. وہ خود سے نہیں وچرن کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بلکہ کسی کا حکم ہے جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے، بسر کر. ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، نہ ہم نے کبھی کوئی درخواست کی تھی، نہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اے میرے مالک ہمیں جو ہے اگر پیدا ہی کیا ہے تو انسان بنا کے فلاں خاندان میں فلاں خطے عرض پر بھیجا جائے. نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. جب ہم اپنی مرضی و منشا کے مطابق اس دنیا میں نہیں آئے تو ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی مرضی و منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ ہرگز نہیں. ہماری زندگی ہے ہی نہیں، یہ زندگی تو عطائی ہے اور ہمارے رب کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اب اس کی امانت ہے، وہ جب چاہتا ہے زندگی لے لیتا ہے، اجازت نہیں لیتا. وہ جب چاہتا ہے جو چیز ہمیں اس نے دی ہے وہ ہم سے چھین لیتا ہے، جتنے عرصے کے لیے چاہتا ہے ہمارے پاس وہ چیز موجود رہتی ہے. تو اب جب یہ ساری باتیں ہمارے اوپر واضح ہو گئیں، ہم کسی بھی چیز کے حقیقی مالک نہیں ہیں. حقیقی مالک تو صرف وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے، ازل تا ابد، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک. تو وہ ہستی ہے. تو اب ہماری مرضی کیوں چلے گی؟ ظاہر سی بات ہے ہم کو اس کی مرضی و منشا قدم قدم پر معلوم کرنی، پوچھنی، جاننی. تو یہ زندگی جو ملی اس حوالے سے یہ آیت ہمارے ہدایت کر رہی ہے کہ یہ زندگی کی حقیقت بتا رہی ہے. یہ زندگی کی حقیقت کیا بتائی اس نے، اس آیت نے؟ کہ یہ لہو ہے اور لعب ہے، اس کو کھیل اور تماشا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگزامپل کے طور پر کہ یہ وہ کھیل اور تماشا ہے جو ظاہر سی بات ہے اگر انسان زیادہ اس میں دل لگا لے، ایک لمٹ سے زیادہ، ایک حد سے زیادہ، تو پھر وہ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے. مثلا آپ اپنے آفس کے لیے نکلے، کوئی بچہ اپنے اسکول کے لیے نکلا، کوئی تاجر اپنے بزنس کے لیے نکلا، راستے میں اس کو کوئی مداری کا ناچ دیکھنے لگ جائے، کوئی کرتب دکھانے والا ہو، سرکس لگا ہو. اب کیا وہ اپنی منزل کو بھول جائے گا؟ کوئی انٹرویو دینے کے لیے کوئی شخص، کوئی کینڈیڈیٹ جا رہا ہے، ٹائم باؤنڈ ہے، ڈیڈ لائن ہے ہر چیز کی، اور اسے اپنے اس مقام پر تک پہنچنا ہے. تو کیا وہ ان تمام جو راستے میں چیزیں آ رہی ہیں جن کو ہم ڈیویشن کہیں گے، ڈائیورژن کہیں گے، کیا ان سے یہ اپنے آپ منزل سے کٹ جائے گا، دور ہو جائے گا؟ یقین مانیے اگر وہ ان چیزوں کے قریب گیا تو اس کا تو ایک ایک منٹ بالکل نپا تلا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے مقصد سے دور ہو گیا. اور جو جتنا زیادہ دیر تک کہ وہاں پر رک گیا، کرتب میں، سرکس میں، اتنی زیادہ دیر تک، زیادہ دن تک وہ اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا گیا. یہی مثال اس دنیا کی بھی، کہ اس دنیا میں یہ چیزیں جو ہمیں دی گئی ہیں، یہ دنیا، یہ زندگی جو دنیا بنائی گئی، زندگی ہمیں دی گئی، اور اس میں یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہمیں دے دی ہے. یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے مضر ہیں، یعنی ہارمفل ہیں، اور کون سی چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں، یعنی یوزفل ہیں. کس میں تمہارے لیے یوٹیلیٹی ہے، کس میں نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں شعوری طور پر ہمیں معلوم ہے، بتا دی گئی. صحیح غلط کی تمیز ہمارے اندر رکھ دی گئی. سیاہ اور سفید میں فرق کرنا ہمیں آتا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا ہمیں آتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آپ سب کے اندر یہ شعور پیدا کیا ہے، رکھ دیا ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی اپنے اصل مقصد سے منحرف ہو جائے، ڈائیورٹ ہو جائے، ڈیویٹ ہو جائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا چلا گیا. تو لہو و لعب ایک طریقے کا ڈائیورژن اور ایک طریقے کا امیوزمنٹ،
تو یہ امیوزمنٹ، انجوائمنٹ، ریکریشن، ان کی ایک لمٹ ہوگی، لیکن جب یہ ہمارے اصل مقصد پر حاوی ہو جائیں، ہمارے زندگی کے مقصد کو ہی دیمک کی طرح کھا جائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان سے اجتناب، مکمل پرہیز یہ لازم آ جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ خلاصہ یہ نہیں اس کا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اس دنیا سے بیزار ہو جائیں اور یہاں سے اپنا دل، اپنا یہ ساری چیزیں ہم ہٹا لیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انہی جھمیلوں میں رہنا ہے، ایسے ہی معاملات میں رہنا ہے، اور ان سے جوجھتے ہوئے، اسٹرگل کرتے ہوئے، اور پھر اپنے مالک کے حقیقی سے جا کر ملاقات کرنی ہے۔ یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسانوں، اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے، اسٹرگل میں، روز اول سے تم اسٹرگل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، آگے بھی کرو گے، اور ہم اپنے موت تک کے یہ کرتے رہو گے، اور پھر مہلت نہیں ملے گی، الگ سے کوئی اور زندگی نہیں ملے گی کہ ہم اپنی ساری ایکویشنز کو بیلنس کر لیں، اور کوئی زندگی نہیں ملے گی، اور کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اسی زندگی میں انہی لمحات میں سے فرصت نکالنی ہے، وقت فارغ کرنا ہے اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، خود اپنی روحانی ترقی کے لیے، روحانی ارتقاء کے لیے، اسپریچول اپلفٹمنٹ کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے، روحانی طور پہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے، باقی الگ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں بیلنس بنا کر رہنا ہے اس دنیا میں۔ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں تم بوگے، ظاہر سی بات ہے آخرت میں اسی کی فصل تمہیں ملے گی۔ اسی طرح دنیا کے بارے میں یہ آ گیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو۔ غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں، اسٹرینجر، او عابر سبیل، یا پھر کسی راستے کو عبور کرنے والے، ٹریولر، مسافر۔ اب ہماری پہچان کیا ہے؟ کیا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک؟ ہماری منزل تو کوئی اور ہے، یہ دنیا تو بس یوں ہی گزر جانے کا نام ہے، لیکن یہ بامقصد ہو جائے، لوگوں کے کام آ جائے، تب تو ہمارے لیے فلاح ہے۔ ادروائز 24 گھنٹے ہم نے صرف اپنے جسم پہ محنت کری، روح کو فراموش کر دیا، تو یہ مادیت ہے، یہ میٹریلسٹک اپروچ ہے، مادہ پرستی بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، یعنی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی، جب زندگی شروع ہوگی، کب شروع ہوگی؟ جب آنکھ بند ہوگی، تب وہ ابدی زندگی شروع ہوگی۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، وقتی ہے، یہ زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اب دیکھیے یہ جو انداز ہے، یہ کچھ انداز اس طرح سے ہے، لو کانوا یعلمون، کہ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، یعنی یہ بات پتہ چل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہم سب، اور قرآن کریم میں باقی اور بھی مقامات پر دنیا کو ایکسپلین کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا بیزار ہونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ ریزن بتا دیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کہ تم میں سے کون، احسن، بہتر ہے، اچھا ہے، عملاً، عمل کے لحاظ سے۔ تو ہمیں عمل سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنا ہے، اعمال صالحہ کی فکر کرنی ہے، اور سورۃ العصر کو سامنے رکھنا ہے کہ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے، کون لوگ ہیں؟ وہ 4 کیٹیگریز بتا دی گئیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہیں پر رک نہیں جانا ہے۔ وعاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، نوبل ڈیڈز کی، اچھے اعمال کیے، اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہاں پر رک نہیں گئے کہ ایمان لے آئے، خود اچھے عمل کرنے لگے، بس سو گئے جا کر کے، نہیں، بلکہ اب محنت شروع ہوئی، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنی،
جتنی بات آپ تک پہنچ جائے، یا آپ مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کی لائبلٹی ہے کہ آپ کو ان باتوں کو آگے پہنچانا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہنا ہے، حق کی تلقین کرتے رہنا ہے، بتاتے رہنا، ترغیب دلاتے رہنا، لوگوں کو آمادہ کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے۔ اور پھر آگے وتواصوا بالصبر، اب ظاہر سی بات ہے جب حق بات کہی جائے گی تو کچھ کڑوی بھی ہوگی اور کچھ ناگوار بھی گزرے گی لوگوں کو، تو پھر لوگ مخالفت کریں گے آپ سے، وہ ڈس ایگریمنٹ ہوگا، وہاں پر ریزسٹنس ہوگا، اور پھر ریزسٹنس کے نتیجے میں کشیدگی، ٹینشن، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اب یہاں پر صبر کی تلقین، تو عربی کا صبر اور اردو کے صبر میں یہی فرق ہے۔ اردو کا صبر یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور بس صبر کرو نہیں، عربی کا صبر کیا کہتا ہے؟ پیشنس پلس پرسیورنس، یعنی پیشنس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا اسٹرگل بھی جاری رکھنا ہے، اس کام پہ ڈٹے رہنا، تواصو بالحق کرتے رہنا، تب ہوا یہ صبر مکمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی ان روشن آیات کو، آیات بینات کو سمجھنے کی، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ علم عطا فرمائے جو ہمارے آخرت میں ہمارے ساتھ ہو، ہمارا نتیجہ اچھا ہو، انجام کے لحاظ سے ہم کامیاب ہو۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سب مرکب اشاری پڑھیں گے۔ کل آپ سب نے مرکب توصیفی پڑھا تھا۔ مرکب توصیفی مرکبات ناقصہ کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سلائیڈ کل بھی آپ کے سامنے تھی، آج ریویژن کے طور پر آپ کے سامنے سے یہ گزر جائے ایک بار اور، میں نے پھر سے اس کو شیئر کر لیا ہے۔ یعنی مرکب کیسے بنا تھا، کمپاؤنڈ کیسے بنا تھا؟ دو مفردات سے مل کر، کم از کم دو سنگل ورڈ جب آپس میں اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے کمپاؤنڈ بنا دیا۔ یہ کمپاؤنڈ دو طرح کا تھا، ناقص یا پھر تام۔ تام آپ پڑھ چکے، جملہ اسمیہ کو پڑھ چکے، مبتدا خبر کا کانسیپٹ آپ کے سامنے آ چکا الحمدللہ۔ فعلیہ ابھی ہمارا ویٹنگ لسٹ میں ہے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ مرکب ناقص یعنی پلورل فارم میں اس کو بولیں گے مرکبات ناقصہ، ٹھیک ہے؟ تو مرکبات ناقصہ یعنی فریز، اس میں چار قسمیں ہیں میجر، تو ان میں سے ایک الحمدللہ کل آپ نے پڑھ لی، جس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا چیز تھی؟ جہاں پر ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، ایک اسم دوسرے اسم کو کوالیفائی کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ناؤن ہوتا ہے انگلش کے اعتبار سے دیکھیں تو، اور ایک ڈسکرائبنگ ورڈ ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اسی کو موصوف کہہ دیا گیا، اور دوسری چیز اس کی وہ صفت ہوگی۔ موصوف یعنی ناؤن، ایسا ناؤن جس کی صفت بیان کی جائے، جس کے ایٹریبیوٹس بتائے جائیں، جس کی خوبی یا خامی بیان کی جائے، اور اس کے ساتھ صفت آ گئی، یعنی اس کی وہ اچھائی یا برائی، اچھائی یا بھلائی جو بھی ہے وہ سامنے آ گئی، دونوں چیزیں مل کے انہوں نے مرکب توصیفی بنا دیا۔ مرکب توصیفی میں جو سیکوینس تھا الفاظ کا وہ یہ تھا کہ موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ موصوف اور صفت کے تعلق سے اصول پڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اصول آپ نے پڑھے تھے، سیکوینس جان لیا کہ پہلے موصوف پھر صفت، پھر آپ نے اصول پڑھے۔ اصول کیا پڑھے تھے؟ کہ جنس، عدد، وسعت، اعراب، یہ جو 4 امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں اسم کی، ان چاروں کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہو، یعنی موصوف اور صفت میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کس کے مطابق کون آئے گا؟ تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کی تابع ہے، صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی موصوف اگر مذکر، صفت مذکر، موصوف مؤنث، صفت مؤنث، ٹھیک؟ موصوف واحد مثنیٰ جمع تو صفت بھی واحد مثنیٰ جمع ریسپیکٹیولی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے وسعت کے اعتبار سے موصوف اگر معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، اور پھر اعراب کے تعلق سے یہ پڑھا تھا کہ موصوف جس اعرابی حالت میں ہوگا صفت بھی اسی اعرابی حالت میں ہوگی۔ اس اعتبار سے آپ کے سامنے کنسٹرکشن آ گئی تھی کہ نیک لڑکا، تو نیک لڑکے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ لڑکا موصوف ہے اسے پہلے لے آئے، الولد اور نیک کو کہتے ہیں الصالح، دونوں کو مرج کر دیا تو بن گئے الولد الصالح۔
अलवलदुस्सादिक़ु, ठीक है, अलवलदुल मुजतहिदु। तो ये बेशुमार आपने इस तरीके की कंस्ट्रक्शंस बना ली, दोनों में आपने देखा कि एक बैलेंस है, तवाज़ुन है, ये अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब मुरक्कब इशारी पढ़ना। मुरक्कब इशारी जैसा कि अपने नाम से ही ये क्लियर है, जिसमें इशारा होगा, राइट। तो अब इनका जिक्र एक बार पहले भी आ चुका है, इशारा का। कब आया था? जब जुमला इस्मिया में आपने मुब्तदा की जगह पर अस्माए इशारा का इस्तेमाल किया था। अस्माए इशारा क्या थे? अस्माए इशारा वही तो थे जिसमें आपने हाजा और इसी तरह फिर हाजी, जालिका और तिलका, ये सब पढ़े थे। इसकी मुख्तलिफ आपके सामने फॉर्म्स आ गई थी। तो जो अस्माए इशारा वहाँ इस्तेमाल किए थे, आज यहाँ भी इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह। फ़र्क ये होगा कि उस वक्त वो मुरक्कब ताम यानी जुमला बन के आ रहा था आपके सामने, आज ये मुरक्कब नाक़िस मुरक्कब इशारी बनकर आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये चार्ट पे एक नज़र डाल लीजिएगा, इसका यूज़ होगा अभी, लेकिन अभी बाद में मैं दिखाता हूँ, पहले समझते हैं यहाँ पर। तो मुरक्कब इशारी, मैंने आपको टॉपिक में टाइटल में मेंशन किया हुआ है, मुरक्कब इशारी मतलब ऐसा मुरक्कब, मुरक्कब मीन्स फ्रेज, और इशारा कहते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट, इशारा करना, टू डेमोन्स्ट्रेट। तो ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज, यानी ऐसा फ्रेज जहां पर हमें एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज कह सकते हैं इसको। जैसे आपने मौसूफ सिफत पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी मुरक्कब इशारी के कौन से अज्जा हैं, पार्ट्स हैं, उनको समझना है। तो ये ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले जब भी हम मुरक्कब इशारी बोलेंगे ना, तो यहाँ पर उसके दो पार्ट्स होंगे। पहले मिसाल लिख लेते हैं, जैसे ये लड़का, ये लड़का, मतलब अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है ये लड़का है। जब ये कंस्ट्रक्शन आ गई ये लड़का है, तो यहाँ पर ये जुमला बन गया, ये बात मुकम्मल हो गई। ये अल्फाज का वो मजमूआ है जिसमें इसकी मफहूम, इसकी मीनिंग मुकम्मल हो रही है। लेकिन ये लड़का नो सेंस एट ऑल, ठीक है। इतना सेंस है कि भाई लड़के की और ये की बात हुई, लेकिन क्या ये लड़का, ये नहीं क्लियर है। लिहाजा अब आप इन दोनों को जो है इनका साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ ये देखना है कि मौसूफ सिफत में आपने ऐसे एरो बनाया था ना, उर्दू और इंग्लिश वाली कंस्ट्रक्शन में जो है मौसूफ नहीं पहले आता है, सिफत पहले आती है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ठीक है, मेहनती लड़का, मेहनती लड़की, तो देखा सिफत पहले आई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर आप ये और लड़का दोनों को आप अपनी ही जगह पर रखेंगे। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ इनकी अरबी देख लें, ये को अरबी में क्या बोलते हैं? फौरन आपका जहन किस तरफ जाएगा? हाजा की तरफ भी जाएगा, हाजी की तरफ भी जाएगा। लेकिन अब इतना कॉमन सेंस डेवलप हो गया आपका कि यहाँ पर हाजी का काम नहीं है। अब ये बताने की जरूरत नहीं, देखिए रूल खुद ब खुद आप बनाने लग जाएंगे। अगर हम आपको रूल्स डिक्टेट करें उसके बाद एग्जाम्पल्स बताएं, वो एक मुश्किल काम लगेगा। क्यों ना आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल बताएं और उसके जरिए रूल आप खुद बनाने लग जाएं। जैसे अब ये के लिए कभी आप हाजी ही नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि साथ में क्या है? मुज़क्कर। आपको पता है हाजी ही मुअन्नस है, नहीं आ सकता, राइट। एक उसूल आपको तो पता चल गया। अगर वो पता चल गया तो उसी जैसे तीन और हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर भी चारों एतबारात से दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए। इसमें अब इनके नाम देख लीजिए, इनको कहते क्या? देखिए अरबी में टेक्निकली इन्हें कहते हैं इशारा। एक सेकंड आप लोग प्लीज। जी, तो ये आपने देखा यहाँ पर एक इसमें है, ये इसको इशारा कहेंगे, और दूसरा जो है
اس کا پارٹ اسے کہتے ہیں مشارون الیہ. یہ ٹیکنیکل ورڈز، جیسے وہاں پر آپ کو موصوف صفت ملا، اس سے پہلے آپ کو مبتدا خبر ملا، اس سے پہلے آپ کو مفرد ملا، اس سے پہلے آپ کو، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ ملا تھا شاید، حرکات اور حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. تو اس طریقے سے الگ الگ مل رہے ہیں آپ کو الفاظ نئے نئے. تو اشارہ اور مشارون الیہ، اب ان کو ایک بار بولیں سبھی آپ سب اپنی اپنی جگہ. اشارہ، مشارون الیہ. اشارہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ایک ڈیمونسٹریٹو پرناؤن ہے اشارہ، اور مشارون الیہ یہ وہ پرٹیکولر ناؤن ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارون الیہ کہیں گے. تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا اشارہ پلس مشارون الیہ از اکول ٹو مرکب اشاری. یہ ایکویشن آپ کی بن گئی. تو آپ یہاں پر ایسے اشارہ پلس مشارون الیہ از اکول ٹو مرکب اشاری، یعنی مرکب اشاری کے دو اہم یہ پارٹس. آگے دیکھیے، اب دونوں کی عربی لکھ لیں. یہ ہی عربی آزاد. اچھا، لڑکا، لڑکے کی عربی ہوتی ہے ولدن، ٹھیک ہے. لیکن یہ ولدن کیا یہاں پر ولدن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے تمام کے تمام اشارے جتنے ہیں اسماء اشارہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اپنی وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھیے. تمام اسماء اشارہ کیا ہیں؟ معرفہ. یہ آپ نے اس میں اشارہ معرفہ کی اقسام میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات پھر اس کے بعد واحد، واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں. جانتے نہیں جانتے؟ تمام اور یہاں پر واحد اور جمع. جیسے ہاذا will remain ہاذا in all the three forms whether it is رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے. ہاؤلائی، 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 اولائکا، 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 ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ مبنی ہے واحد اور جمع کے، ٹھیک ہے. اور تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں. تو جب تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں تو اب اشارہ چونکہ معرفہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ چاروں اعتبارات سے مطابقت ہونی چاہیے، یعنی یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ ہاذا الولد، ہاذا الولد، تنوین ڈراپ ہو جائے گی. اگر آپ نے ہاذا الولد نہیں کہا تو پھر معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن ہو جائے گی اور وہ جملہ بن جائے گا. دیکھیے دھیان سے، اسی لیے میں نے سامنے لکھا ہے تاکہ آپ کا کنفیوژن بھی دور ہوتا چلے. جو پیچھے پڑی ہوئی چیز ہے کہیں ایسا نہ ہو سب آپ مکسنگ کر دیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا یہ لڑکا ہے، رائٹ. تو یہ جو ہے یہاں پر مبتدا ہے. مبتدا ہاذا، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. دیکھیے ہاذا معرفہ ہے، لڑکا ہے، اور خبر آپ کو نکرہ لانی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے کہا تھا ہاذا ولدن. آج ابھی آپ میں سے کسی نے ہاذا الولد کہا، ویری گڈ، ٹھیک ہے. ہاں، تو یہاں پر ہاذا ولدن کہا تھا کب؟ جب آپ جملہ بنا رہے تھے. لیکن اب آپ جملہ نہیں بنا رہے. کچھ لوگ لیو کر رہے ہیں کلاس. کیا مشکل ہو رہی ہے کلاس؟ یا فون آن آ جاتا ہے بیچ میں، کوئی ڈسٹربنس بھی ہو سکتا ہے مے بی. تو بتاتے رہیں، بالکل مشکل نہیں ہے. یہ عربی آپ کو سیکھنا ہے، یہ ارادہ کر لینا. دوسری بات، آپ نے 25 سال اپنی زندگی کے لگائے ہیں تب آپ جا کر کے کسی پروفیشن میں کچھ اچیو کر پائیں. کوئی کریئر میں آپ نے کوئی کریئر پرسو کیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو 25 سال نہیں چاہیے. مشکل سے آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ شروع میں کم سے کم 4 مہینے تو دیں. اس کے بعد پھر اللہ توفیق دے گا آپ سال بھر بھی دے دیں گے. لیکن پورا ٹائم نہیں چاہیے. بالکل آخر کا وقت چاہیے جب آپ اپنی پوری زندگی کی تمام مصروفیات سے فی الحال فارغ ہوتے ہیں کچھ حد تک. تھوڑا سا دیں گے، پین لیں گے، تبھی کچھ گین ہوگا. نو پین نو گین. تو جب ہم کچھ پین نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں کیسے کچھ مل جائے گا؟ کچھ مشکلات پریشانی سے دو چار کریں اپنے آپ کو، کمفرٹ زون سے نکلیں. سمجھ میں نہیں آئے تب بھی کلاس میں رہیں. یہ تو بہت بڑے اجر و ثواب کی کلاس ہے. یہاں تو ایک ایک لمحہ آپ کا وہاں کاؤنٹ ہو رہا ہے.
یہ انویسٹمنٹ ہے. وہاں جہاں وہ یہ دنیا کے سکے اور یہاں کی کرنسی نہیں چلے گی، وہاں پر یہ آپ کا وقت جو ہے نہ جانے کتنا بڑا اس کا ریٹرن ملنے والا ہے، ہم سب اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال یہ لڑکا، اس میں آپ نے دیکھا اشارہ مشارون الیہ، مرکب اشاری. اشارہ یہ اس کو کہا آپ نے حاذا، اور لڑکا الولد. اب یہ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. کیا کہا آپ نے؟ حاذل ولد. اب یہاں پر آئیے، تھوڑا وہ رولز لکھ لیجیے جو میں نے یہاں اپلائی کیے ہیں. بس ہو گیا، فنش. رولز کیا ہیں کہ آپ کو پتا ہے جنس اور عدد، وسعت، اعراب، چار ہی تو پوائنٹس ہیں، چار ہی پراپرٹیز ہیں اسم کی. چاروں اعتبارات سے اشارہ مشارون الیہ میں کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت. مطابقت مینس کمپیٹیبلٹی. یہ بات آپ پہلے بھی سن کے آ چکے ہیں کس میں؟ مرکب توصیفی میں. اب یہاں پر سے ایک سوال ہو رہا ہے جینوین، دیکھیں کس کی طرف سے آتا ہے. ڈیلیٹی. سوال یہ بننا چاہیے جینوین، ٹھیک ہے مطابقت تو کر دی جائے گی، لیکن کس کی کس کے ساتھ؟ ہو ول گورن ہوم، کون کسے گورن کرے گا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہوگا؟ تو گیس کریے، آپ بتا سکتے ہیں، گیس کریے، غور کریے. ابھی آپ نے یہاں پر یہ جو اشارہ ہے، کیا یہ اپنی مرضی سے لگایا ہے؟ اشارہ نہیں گورن کرے گا. اشارہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کیسے ہو جائے گا؟ اشارہ محتاج ہے مشارون الیہ کا. یعنی مشارون الیہ اگر یہاں پر لڑکی ہوتی تو کیا اشارہ یہی رہتا؟ اشارہ چینج ہو جاتا. یعنی کہنے کا مطلب ہے یہاں پر ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہے؟ مشارون الیہ. رائٹ. مشارون الیہ یہاں لڑکا ہے، لہٰذا اشارہ اس کے مطابق لایا گیا ہے. مشارون الیہ لڑکی ہوتی تو اس کے مطابق آتا. اشارہ یہاں پر دیکھیے واحد ہے، لہٰذا مشارون الیہ واحد ہے، لہٰذا اشارہ واحد. مشارون الیہ اگر یہاں پر مثنیٰ یا جمع ہوتا تو یہاں پر اشارہ بھی مثنیٰ یا جمع آتا. تو اب بس ایک بات، جیسے وہاں پر آپ نے لکھا تھا صفت فالوز موصوف، تو خود کو سمجھانے کے لیے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اشارہ فالوز مشارون الیہ. مطلب یہ ایسے اصول لکھے نہیں ہیں، لیکن آپ خود کو سمجھانے کے لیے جو لینگویج آپ کو ایزی لگے، اشارہ کسے فالو کرے گا؟ مشارون الیہ کو، ایم آئی، مشارون الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے. اشارہ آئے گا مشارون الیہ کو دیکھ کر. بس یہ ہے، ایک سلائیڈ میں سارے رولز ہو گئے. تو اس سے پہلے ہم لوگ کچھ ایگزامپلس کر لیں. پہلے ایک بار اس اسماء اشارہ کے چارٹ کو دیکھ لیجئے، اگر یہ بھولنے لگے ہوں تو. وہی چارٹ جو وہاں تھا آج بھی وہی ہے، اور انہیں پھر سے پڑھ لینا ہے ایک بار. دیکھیے تمام کے تمام اسماء اشارہ کو دو بنیادوں پر منقسم کیا گیا. اب آپ کو بتا دیں کس بنیاد پر؟ ڈسٹنس، قریب اور دور کا معاملہ ہے نا. تو قریب یعنی نیئر، اور بعید یعنی فار. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اب تمام اسماء اشارہ، اس قریب کے بعد جنس کی بات آ جاتی ہے. اگر کوئی اشارہ قریب کا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے یہ پوچھیں گے بھائی تم مذکر ہو یا مؤنث. ٹھیک. اشارہ کوئی بعید کا مل جائے تو پھر اس کے بارے میں یہ پتا کریں گے یہ مذکر یا مؤنث. اچھا یہ بھی پتہ چل گیا مذکر یا مؤنث. تو اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ نمبر کے حساب سے یہ کیا ہے. نمبر مینس عدد کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، عدد کے اعتبار سے یہ مثنیٰ ہے، یا عدد کے اعتبار سے یہ جمع ہے. مثنیٰ مینس آپ کو معلوم ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے سنگولر، یہ بھی معلوم ہے پلورل. ٹھیک. تو اب میں نے کہا تھا حالت نصب اور جر کے اسماء اشارہ بس عینی والے، ان کو ابھی یوز نہیں کرنا، یہاں بھی یہ یوز نہیں ہوں گے. نصب اور جر ابھی آئی ہی نہیں، آپ ایک ہی فارم یوز کر رہے ہیں اب تک، وہ حالت رفع. جب آئے گی تب بتایا جائے گا، ابھی اس کا کوئی کام نہیں ہے فی الحال. یعنی اگر آپ مان لیجئے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں تو تھرڈ فارم کی کیا ضرورت؟ وہی کیس ہے یہاں پر. تو یہاں پر قریب میں دیکھیے حاذا، اسی ردم کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو. حاذا حاذانی ہاؤلائی، حاذہی ہاتانی ہاؤلائی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا. اچھا انگلش میں کیا کہیں گے؟ تو حاذا اور حاذہی ان دونوں کو دس،
اور ذالکا اور تلکا ان دونوں کو دیٹ. ٹھیک. اس کے بعد آئی بات ہاؤلائی یہ دیز اور الائی کا یہ دوز. فنش. بس یہاں پر وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیز کون سا مذکر مؤنث سب کے ساتھ دیز, تو اتفاق سے یہاں بھی دیکھیے الائی ہاؤلائی جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. اچھا مثنیٰ کے لیے کچھ ہے نہیں انگلش میں ڈوئل کے لیے, تو ہازانی کو بھی ہم دیز ہی کہیں گے, ہاتانی کو بھی ہم دیز ہی کہیں گے. یعنی انگلش میں ایک سے زیادہ کو پلورل مانتے ہیں اور عربی میں دو سے زیادہ کو پلورل مانتے ہیں. سمپل سی بات ہے. تو یہ آپ کے سامنے اسماء اشارہ ایک بار پھر سے آ گیا. اب ایک بار ہم ذرا دو چار اور ایگزامپلس لے لیں. جیسے سب سے پہلے آپ کو میں نے لکھ کے دکھایا یہ لڑکا. ٹھیک ہے, ابھی اسی کو لے کے چلتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ نے اس کے سامنے لکھ لیا یہ لڑکی. پھر آپ نے یہاں لکھا وہ لڑکا اور یہاں وہ لڑکی. اب کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. وہاں موصوف صفت کو آپ کو کیا کرنا تھا, ان کی پلیس کو انٹرچینج کرنا تھا. یہاں پلیس انٹرچینج نہیں ہوگی. یہ مشارن یہ اشارہ اور یہ مشارن الیہ, میم اور الف. یہ اشارہ اور یہ مشارن الیہ. رولز کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کو سب سے پہلے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم ان کی عربی لکھیں یہاں پر. تو ہم اشارے کی عربی لکھنے جا رہے ہیں. یہ کو دیکھتے ہی فوراً من میں آیا یہاں پر لکھ دیں حاضہ. یہاں بھی یہ کو دیکھتے ہوئے من میں آیا چلو حاضہ لکھ دیں, لیکن غلط ہو گیا. ایک جگہ صحیح ایک جگہ غلط. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دھیان نہیں دیا کہ یہاں پر مشار الیہ چینج ہو گیا ہے. تو یہاں پر اب آپ حاضی ہی کر دیں گے, قریب کا اشارہ ہے. یہ سے پتہ چل گیا قریب کا اشارہ ہے, تو یہ ہو گیا حاضی ہی. یہ ہے حاضہ. اچھا لڑکا, عربی جب پوچھی جائے گی تو لڑکے کی عربی آپ ولدن ہی بتائیں گے نا. ابھی تو آپ اس کو نکرہ ہی بولیں گے, لیکن یہاں نکرہ اگر آپ نے لکھ دیا تو زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. یعنی اگر آپ لکھ دیں حاضہ ولدن تو اس کا مطلب ہو گیا یہ لڑکا ہے, لہٰذا ہم یہاں پر لکھیں گے حاضل ولد, کیونکہ ہمیں مطابقت بھی رکھنی ہے. کس میں اشارہ اور مشار الیہ میں. اب اشارہ معرفہ ہے تو مشار الیہ بھی ہمیں معرفہ لانا ہے. حاضہ الولد ملا کے پڑھیں گے حاضہ الولد, یہ حمزۃ الوصل ہے, بیچ کا پڑھا نہیں جائے گا, لکھا رہے گا. یہاں پر حاضی اور پھر آگے کیا ہو جائے گا البنت, حاضی البنت. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر آئیں وہ لڑکا یعنی ذالکا, اور اب الولد, ذالک الولد دیٹ بوائے. وہ لڑکی, اب ذالکا کی فیمینن تلکا, تلکل بنتو. اب یہ آپ پیچھے سے چارٹ میں دیکھیں, چارٹ کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں, اپنے نوٹس تیار کریں. جب ایک بار آپ کے قلم کے نیچے آئے, ٹوٹا پھوٹا آئے, کیسا بھی آئے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ روانی ہے. اوکے. ال کیوں ایڈ کیا سوال آیا ہے ولد میں, اسے ایکسپلین کر دیں. سو سمپل. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ آئی فار اشارہ اور ایم آئی فار مشار الیہ. میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. both should be compatible with each other. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی رکھتے ہیں. کمپیٹیبل کو سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں, یا مطابقت بھی گاڑا گاڑا لگ رہا ہوگا, اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے آپ کا جو 5G فون ہے وہ 4G کے لیے کمپیٹیبل نہیں. بس اس سے اچھی مثال آپ نہیں دے پائیں گے فی الحال. تو دونوں اپنی جگہ اپنے آپ میں یوٹیلیٹی رکھتے ہیں. 5G فون بھی اچھی چیز ہے, 4G سم بھی آپ کا اچھا ہے, لیکن اپنی اپنی جگہ دونوں بہت قیمتی ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں. تو یہاں پر اشارہ مشار الیہ کو آپ کو کیا کرنا ہے, ان دونوں کو کمپیٹیبل بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے تمام کے تمام اسماء اشارہ, مطلب it has already been told to you, اسماء اشارہ جتنے ہیں سارے اسماء اشارہ جو ہیں
وہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے۔ تو جب یہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، نکرہ کو تو معرفہ بنا سکتے ہیں، اب اس معرفہ کو کیسے نکرہ بنائے جو بائی ڈیفالٹ ہے؟ تو اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک ہی چارہ ہے کہ ہم آگے مشار الیہ کو بھی معرفہ بنا کر استعمال کریں، تب تو دونوں آپس میں ایکویلیبریم بنے گا، نہیں بنے گا، بیلنس بنے گا، اور تب یہ معرفہ پلس معرفہ کی کنسٹرکشن بنے گی۔ ایک اور لاجک آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا معرفہ پلس نکرہ، یہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے یہ تام کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، تام مینس جملہ مکمل، کمپلیٹ سینٹینس، اور معرفہ پلس نکرہ، سوری معرفہ پلس معرفہ، اب یہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے یہ ناقص کی ہو جاتی ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا تھا مرکب توصیفی میں کیا کرتے تھے، کیا تو دونوں کو معرفہ بناتے تھے یا دونوں کو نکرہ بناتے تھے، ٹھیک ہے، اگر وہاں بھی ہم نے چینج کر دیا تو پھر وہاں بھی وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا تھا۔ اب سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، ساری چیزوں کے پیچھے رولز ہیں اور ان رولز کو فالو کرتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ پوائنٹ اگر آپ کا سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گیا، تو پھر آگے اب آپ جملے کے ساتھ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہمیں کچھ یہاں پر ایگزامپلس لینے ہیں اور ان کو کرنا ہے تاکہ اور پریکٹس ہو جائے، اور جو پرابلم ہے پھر آپ لوگ سے پوچھ لیں یہیں پر۔ دیکھیے یہ آدمی، ایک منٹ، سوری، ٹھیک، چلیے آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، میں آپ سے آپ کا نیم لے کر کے آپ سے پوچھتا ہوں انشاءاللہ تاکہ ڈسپلن رہے کلاس میں۔ جی بتائیے ون بائی ون، چلیے تو فیل صاحب شروع کریے۔ یہ آدمی، یہ آدمی، تو یہ کے لیے آ جائے گا ہاذا، ہوں آدمی ہوتا ہے رجل تو بن جائے گا الرجل، ہاذل رجل، حاضر نہیں کہیں گے، حاضر رجل، ہاذا، ہاذا الرجل، جی ہاذا الرجل، الرجل، یہ ٹھیک ہے الرجل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو وہ حاضر رجل۔ جی ہاذا الرجل، الف ہاذا لام آپ نے، الرجل، الف لام آپ نے الرجل میں داخل کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو جو ہے نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے۔ ہاں، کیونکہ حاضہ معرفہ تھا اور ہمیں دونوں میں مطابقت رکھنی ہے، لہٰذا ہم نے اپنے مشار الیہ کو بھی معرفہ بنا کے استعمال کیا ہے، ٹھیک۔ جی چلیے جی وہ لڑکا، یہ آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ جی، اب نیکسٹ بتائیں، وہ دیکھیے لڑکا، یہ جو کر چکے ہیں ان کو میں، یہ لڑکے نہیں کیا، چلیے اس کو کر لیں گے۔ ہاں چلیے بتائیے، یہ دو معلم، ہاں عارفہ بتائیں، یہ دو معلم، جی ہاذانی معلمان، ایک منٹ، ہاذانی معلمان، اچھا صرف معلمانی یا المعلمانی؟ سر یہ ال لگائیں گے نا؟ جی جی المعلمانی، جی کیوں ال اللہ لگائیں گے؟ کیونکہ اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہے، معرفہ، اور آپ کو پتہ ہے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ جیسے آپ حاذانی کے ساتھ معلمانی کیوں لائیں؟ کیونکہ عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، جب جی عدد سر، کے اعتبار سے مطابقت ہو، جنس کے اعتبار سے ہو، اور ساتھ میں وسعت کے اعتبار سے بھی ہو، تو معرفہ پلس معرفہ، حاذانی المعلمانی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، جلدی جلدی سبھی ٹرائی کرنے کی کوشش کریں تبھی سمجھ میں آئے گا، ادروائز سیکھ کہاں پائیں گے۔ یہ لڑکے پلورل ہو گیا، تو لڑکا، ایک لڑکا ہوتا ہے الولد، یا دو کے لیے الولدانی، اور پھر جمع کے لیے الاولاد۔ اچھا یہاں پر الاولادون، میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اردو میں یہ کو دیکھ کے کنفیوژن ہو سکتا ہے، کیونکہ اردو میں یہ ہی لکھا جاتا ہے، دس کے لیے بھی یہ ہے اور دیز کے لیے بھی یہ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ میں لکھا ہے لڑکے، دو مینشن نہیں ہے، لہٰذا عربی نے اسے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کیا ہے، پلورل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اولائکا، لڑکے، جی اولائکا، نا اولائکا تو نہیں آ ہاں سکتا، اولائی، ہاؤلائی،
قریب کا हाउलाई اشارہ چاہیے نا हाउलाई جی قریب کا اشارہ हाउलाई الولدانی ہاں الولد ہاؤلائی ال غلط صحیح الولد کچھ بھی بولیے الاولادون نہ اونا تو نہیں آئے گا، الاولاد خود اپنے وہ آپ میں جمع ہے، اولاد اولادو الاولاد جمع ہاؤلائی الاولاد، ہاؤلائی الاولاد، اولاد یہ جمع پلورل ہے ولدانی اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ ہاؤلائی یہ ڈوول نہیں ہے۔ جمع یہ کتاب، کتاب مذکر یا مؤنث؟ مؤنث مذکر مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے، مؤنث یہ پیچھے آ چکا مذکر ہے۔ مذکر ہاں ٹھیک ہے، ہاں رائٹ مذکر ہے، مذکر حاذا اور پھر آگے هذا الکتاب، الكتاب حاذل کتاب، هذا یہ الكتاب کتابیں، یہ یہ کتاب کتاب ہے تو کتاب یہ کی کر جمع دے گا ہوتی ہے ہاؤلائی کتب، یعنی یہ ایگزامپل پلورل کا ہے۔ ہاؤلائی اب اس کو چھوڑ دیجئے، یہ واپس آتے ہیں ان کے پاس، یہاں پر کچھ مخصوص معاملہ ہے۔ وہ دو معلمات، وہ دو معلمات، تو اب یہاں پر وہ معلم دو ہے، معلمات یہاں پر مذکر اور یہاں پر مؤنث، صرف اتنا سا ڈیفرنس ہو گیا، دو وہاں بھی دو یہاں بھی، تو وہ کے لیے کیا آئے گا؟ ہاتانی ہاتانی نہ، جانے کا بعید کا اشارہ تانی کا چاہیے آپ کو، یہ بھی دیکھنا ہے کہ قریب کا چاہیے یا بعید کا۔ تانی کا بعید کا تانی ذالک کہے گا جی تلکا کے بعد کیا آتا ہے؟ تانی کا تانکا آتا ہے نا، تل کا تانی کا جی تو یہاں آ جائے گا تانکا، تلکا المعلمتانی المعلمتان، المعلمتانی المعلمتان، ٹھیک ہے، تانکل معلمتانی، اچھا وہ عورتیں، وہ وہ تانی عورتیں، کا وہ عورتیں اب یہ وہ والے ہیں، یہ یعنی بعید کے اشارے ہیں، تو پلورل پلورل، الائی کا کوئی بھی ہو، پلورل، الائی کا ہاں پلورل کوئی بھی ہو، اولائکا، الائی کا ان عورتیں نساء سر عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی نساء النساء جی اولائکن نساء، النساء اولئک النساء جی اولائکن نساء۔ اب اسی طرح یہ بھی ابھی فی الحال ڈراپ کرنا ہے، وہ کھڑکیاں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں آگے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ شہر، شہر شہر کو کہتے ہیں البلد۔ اب پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریے البلد جو ہے یہ مذکر ہے مؤنث؟ یہ مذکر مؤنث میں آئے گا، شہر کا نام مؤنث آئے گا، شہر کا نام فوراً ہے آپ کو مذکر مؤنث کی اس ٹیسٹ پر سے گزرنا ہے، اور جب آپ اس ٹیسٹ پر سے گزرے تو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ یہ ہو گیا کہ البلد مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نام یہ ہو اس گیا۔ کے شہر کے نام مؤنث ہوتے ہیں کیا؟ نہ ہاں شہر کے نام، ملکوں کے شہروں کے نام مؤنث ہے، لیکن یہ اچھا شہر کا نام نام نہیں، کامن نام ہے نا، جی جی کامن آ جائے گا تو یہ حاضل بلد، حاضل بلد، تو آپ نے وہ قرآن کریم میں پڑھا نہیں ہے؟ سورۃ التین میں پڑھتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذل وحد البلد بلد الامین، ٹھیک ہے، امین تو وہاں یہی ہے حاضل بلد کنسٹرکشن۔ اچھا اس کے بعد آتا ہے وہ اونچے پہاڑ، ان کو بھی فی الحال روک دینا ہے، ابھی میں ان کی طرف واپس آتا ہوں انشاءاللہ۔ اس سر کو یہ غیر عاقل میں آنا ہی ہے نا سب، یہ ہاں اونچے پہاڑ اسی لیے میں روک رہا ہوں تاکہ بیچ میں غیر عاقل کا کیس آ جائے گا تو کنفیوژن نہ ہو، باقی لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ یہ دنیاوی زندگی، اب یہ دنیاوی زندگی یعنی دھیان سے دیکھیے، دنیاوی زندگی کو کہیں گے یہ حیات زندگی کی صفت ہو گئی، الحیاء، بولیے حیات الدنیا ہاں الحیات الدنیا اس کو دو طرح سے لکھ سکتے ہیں ہم، ایسے لکھ رہے ہیں الحیات الدنیا، یہ آ گیا دنیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پر کیا کیا؟
الحیات الدنیا، یہ ایک بنا لی آپ نے دنیاوی زندگی کی کنسٹرکشن، ٹھیک ہے. آگے اب اس کے پہلے آپ کو اشارہ لانا ہے. آپ کو پتا ہے حیات گول تا تائے مربوطہ پر فنش ہونے والا اسم، یعنی اس کا مطلب مؤنث کا کیس ہے، لہٰذا آپ یہاں پر کہیں گے حاضی حاضی. ابھی آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی هذه اس میں یہی تو الحیات کنسٹرکشن الدنیا آئی تھی، سہل حیات هذه الدنیا الحیات الدنیا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو حیات ولعب، الدنیا ٹھیک ہے یہی پڑھا تھا. تو اللہ آگے اللہ اللہ. اب اسی طرح آگے دیکھیے امن والا شہر. پیچھے آپ جب مرکب توصیفی پڑھ رہے تھے تو آپ نے حکمت والا قرآن پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ حکمت والا قرآن. والا قرآن. جی. تو حکمت والا قرآن یا امن والا شہر، اس کا مطلب شہر کی یہ صفت ہے امن. تو اب آپ کے یہاں پر پیچھے کا چیپٹر بھی اس ایکسرسائز میں آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ امن والا شہر، پہلے تو امن والے شہر کو کنسٹرکٹ کر لیجئے. موصوف کو پہلے لائیے. موصوف اس میں کون ہے؟ البلد. البلد البلد اور پھر الامین. امین کہتے ہیں امن والا، الامین البلد الامین. اور پھر اس کے پہلے مناسب آپ نے اشارہ لگا دیا، اور آپ کو پتا ہے بلد مذکر ہے لہٰذا آپ نے لگا دیا حاضل بلد البلد الامین. الامین. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ تو قرآن کریم کی سیدھی سی کنسٹرکشن تھی، تو اس کو دیکھیے. البلد الامین. ہاں اب یہاں پر یہ کیسے بنایا، یہ امن والا شہر، اس کو سمجھ لیں آپ سب دھیان سے. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایگزامپل مرکب ود ان مرکب کی ایگزامپل، یعنی باکس ود ان باکس، ایک مرکب اس کے اندر ہے. اوور آل یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب اشاری. دیکھیے گا دھیان سے، امن والا شہر، تو یہ آپ نے اس طرح سے بنایا. اس کو شہر کی عربی ہوتی ہے البلد، بلد. اور یہاں پر آپ نے لکھا الامین. امین. البلد الامین، یہ آپ نے موصوف صفت بنا لی. اس کے بعد اب یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے. تو یہاں پر اشارہ لے آئے اس کے لیے حاضر. اب اگر آپ اس کی انالیسس کریں تو کچھ اس طرح سے ہوگی یہ کہ یہ ہو گیا موصوف، دھیان سے سبھی لوگ دیکھیں گے، یہ ہے صفت. اشارہ. موصوف اپنے صفت سے مل کر کے مرکب توصیفی بنا. پھر یہ مرکب توصیفی اس اشارہ کے لیے کیا بن گیا؟ مرکب اشارہ. نہ مشارون الیہ. اشارہ کے لیے تو پہلے اشارہ مشارون الیہ الیہ. آئے گا نا، یعنی اس اشارہ کے لیے یہ بن گیا مشارون الیہ. الیہ. اور اشارہ مشارون الیہ یہ دونوں مل کر کے کیا بنے؟ مرکب. مرکب اشاری. تو اوور آل یہ ایگزامپل جو تھی مرکب اشاری کی تھی، ٹھیک ہے. اب آپ کو اس طرح انالیسس، اس کو کہتے ہیں انالیسس کرنا، گرامیٹیکل انالیسس. یہ بالکل ایک دم شروعاتی مرحلہ، ایلیمنٹری فیز تھا. آپ نے دیکھا کہ ایک کنسٹرکشن کے اندر دوسری کنسٹرکشن، باکس ود ان باکس والی ایگزامپل تھی. اب آگے دیکھیے، وہ نیک لڑکا، سمپل ہے، یہ بھی وہی کنسٹرکشن ہے. تھوڑا دھیان سے سمجھیں گے. یہاں پر وہ نیک لڑکا، نیک لڑکا. تو وہ نیک لڑکا. اب یہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھوڑی کنسٹرکشن اگر دھیان سے کریں گے تو. البلد دیکھیے پہلے موصوف صفت، لڑکا کا. جی الولد، الولد الصالح. الصالح. الولد الصالح. الولد الصالح. الصالح. ہاں دماغ آپ کا کہاں اور گھومنا یہ چاہیے؟ دیکھیے ذالکا. دھیان سے، جینڈر، نمبر، وسعت، اعراب، یہ تین آپ کے سامنے آتے رہنے چاہیے. آگے الولد الصالح، یہ موصوف صفت مکمل کنسٹرکشن بن گئی. اس کا مطلب ہو گیا نیک لڑکا. اب اس کے پہلے مجھے کیا لے کر آنا ہے؟ اشارہ. اشارہ کیا ہے؟ وہ. ذالکا. ذالکا. تو یہ چونکہ مذکر ہے، واحد ہے، لہٰذا ہم نے اشارہ اپنا اپروپریٹ چوز کر لیا اور وہ ہے ذالکا. اب یہ پڑھنے کے لیے پڑھیں گے پیچھے سے ملا کے، تو یہ ذالک ذالک الولد الولد الصالح. صالح. یہ بھی آپ بالکل ویسے ہی کنسٹرکشن ہے کہ یہ موصوف، یہ صفت، یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی، یہ اشارہ، اور پھر یہ مشارون الیہ، اور یہ سب مل کے مرکب اشاری. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے اس کے بعد آتا ہے یہ
تو میں یہاں پر لکھ دے رہا ہوں، وہ پیچھے ہو گیا، چھوڑ دیجئے اسے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اونچے پہاڑ. اب یہ جو اسٹار بنائے ہیں ان کو سمجھ لیجیے. آخر کو یہاں پر آپ ذرا دھیان سے دیکھیے، میں گرین پین سے ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. کھڑکیاں، کھڑکیاں جمع ہے، پلورل. جمع. ٹھیک ہے. اونچے پہاڑ جمع ہے. اسی طرح کتابیں جمع. تو یہ تینوں ایگزامپلس کس کی ہیں؟ پلورل کی. جمع. لیکن پلورل کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ غیر عاقل. رائٹ، یہ غیر عاقل. تو یہ کچھ اس طرح سے ہیں، غیر عاقل، جی اے، ٹھیک ہے، پی جی اے. تو یہ غیر عاقل. تو اب یہاں غیر عاقل میں آپ کو ایکسٹرا کوشن برتنا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگا؟ دھیان سے دیکھ لیجئے. یہ ایک سمپل کنسٹرکشن تھی، یہ کتابیں. تو آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے جب بھی کبھی غیر عاقل والا کیس آئے گا تو ٹریٹمنٹ واحد مؤنث کا ہوتا ہے. کتابوں کی جمع کیا ہوگی؟ الکتب. الکتب. ایک بات تو ڈن. اب اشارہ لانا ہے اس الکتب کے مطابق. تو عقل فی الحال یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کیا لے آؤ؟ ایک جمع کا اشارہ لاؤ. لیکن یو شوڈ ریفرین یور سیلف فرام ڈوئنگ سو. آپ پرہیز کرنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ الکتب کے ساتھ جمع کا اشارہ نہیں لائیں گے بلکہ واحد مؤنث کا لائیں گے. ہاں، واحد مؤنث قریب لائیں یا بعید لائیں، یہ دیکھیں. تو یہاں پر ہاؤلائی، یہ قریب. یہی تو پورا مقدمہ ہے. ہاؤلائی نہیں آئے گا، اولائکا نہیں آئے گا. جی، اب یہاں پر آپ کو واحد مؤنث لانا ہے، واحد مؤنث لانا ہے. بس یہ دیکھ لینا ہے کہ بھائی قریب کا اشارہ ہے یہ. تو یہاں پر آپ نے لکھا ہاذیہی، ہاذیہل کتب، ہاذیہل کتب. اسی طرح اب آگے آپ نے وہ کھڑکیاں، ٹھیک ہے. تو کھڑکی کو کہتے ہیں، کھڑکی کو کہتے ہیں نافذہ. اس کی جمع ہوتی ہے نوافذ. تو کھڑکی کو کہتے ہیں ان، یعنی ان کی جمع ہو گئی ان نوافذ. نوافذ، ان نوافذ. اچھا، وہ صرف بعید اور قریب کی آپ کو ہنٹ لینی ہے. بعید، واحد بعید، تلکا. ویری گڈ. تو تھوڑا سا اگر آپ دھیان دے لیں، باقی جو آپ میں سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں، میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ بس 3-4 لوگ بولیں اور باقی سب نہ سمجھیں. تو ان سب سے میری درخواست ہے، اگر کسی وجہ سے آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کلاس میں، ایشوز ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ اپنی افرمیشن یا نیگیشن کچھ دیتے رہا کریں. کہ آپ کو ہاں یا نہ چیٹ میں بتاتے رہا کریں. جواب بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے تو دیں رسپانس، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، وہ اونچے پہاڑ. اب ان کو ذرا آگے کر لیتے ہیں. یہ کنسٹرکشن یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ. تو وہ اونچے پہاڑ. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے، یہ بھی وہی باکس ود ان باکس والی ایگزامپل ہوگی، وہ اونچے پہاڑ. تو سب سے پہلے اس میں کیا کریں گے ہم؟ اس کنسٹرکشن کو پہلے بنا لیں. یہ ہے موصوف صفت کی کنسٹرکشن. تو موصوف کو ادھر لے آئیں، پہاڑ کو. پہاڑ کی عربی ہوتی ہے جبل، جبل کی پلورل ہوتی ہے جبال. جبال. ہمیں یہاں پر کیا لانا ہے؟ الجبال. الجبال، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا الجبال. اچھا، اور اونچے کے لیے عربی آتی ہے الشامخۃ. الشامخۃ. اب یہ بھی تھوڑا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہے. وہ یہ کہ الجبال الشامخۃ، اس کے لیے صفت بھی دیکھیے یہ مؤنث لائی جا رہی ہے نا، واحد مؤنث. ٹھیک. تو اب یہ ہو گیا الجبال الشامخۃ. یہ موصوف صفت کی کنسٹرکشن ہو گئی. اس کے پہلے اشارہ لانا ہے بس. تو اشارہ کون سا ہوگا؟ تلکا. الجبال الشامخۃ. ٹھیک ہے. یہ دونوں دیکھیے حمزۃ الوصلیں نہیں پڑھے جائیں گے. تو تلک الجبال الشامخۃ یعنی وہ اونچے پہاڑ. ٹھیک. تو یہ آپ کا الحمدللہ کلیئر جبال جو ہو ہوتے گیا. ہیں جی، جبال مؤنث ہے کہ مذکر؟ جبال، جی جبال جو مذکر ہے ہے کہ مؤنث؟ جبل. یہاں پر اب غیر عاقل کا معاملہ ہو گیا نا. غیر عاقل ہے.
یہ غیر عاقل آ جائے تو پھر مذکر مؤنث سے مطلب نہیں ہوتا. جی غیر عاقل کی پلورل اگر آ جائے تو ٹریٹمنٹ کون سا ہوگا؟ واحد واحد مؤنث. بس یہ اتنا سا کی ورڈ یہ یاد رکھیے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ آپ نے ایکسرسائز کر لی اور ہمیں امید ہے آپ سب نے اچھی طرح اس کو سمجھ بھی لیا. فی الحال اتنا ہی، اور اس کو خوب اچھی طرح سے ریوائز کریے. کوئی نئے رولز ایسے نہیں آئے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں. میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتائی تھی کہ جو انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک منٹ، جو انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اور آج دیکھیے پھر ابھی بھی کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ابھی زیادہ دور ہم لوگ نہیں آئے، 2-4 باتیں کر لیں. آج کا ٹاپک جو ہے دیکھیے وہ یہ کہ آج آپ کے 15 لیکچرز مکمل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ اسم کا تقریباً جو پڑھنا تھا اس کا 45 to 40% تقریباً پڑھا ہے، 40% کے قریب. ٹھیک ہے، اور بھی زیادہ سمجھ لیجیے. تو اس لیے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پارٹ 1 آپ کا چل رہا ہے. ابھی بہت سی کنسٹرکشنز بس آنے والی ہیں. آج کی جو آیت تھی اس میں آپ غور کریں اور دیکھیں، اس گرامر کو تلاش کریں. دیکھیے دھیان سے، یہ لکھا ہوا ہے شروع میں ہی کہ ہاذہ الحیات الدنیا. اب یہ صرف ایک جگہ نہیں آیا قرآن میں، یہ کئی جگہ اور بھی آیا ہے، کراس ریفرنسز ہیں. ٹھیک ہے، تو الحیات الدنیا سیم بالکل ڈٹو وہی کنسٹرکشن. اب دیکھیے کچھ دن پہلے تک آپ کو یہ بات نہیں پتہ تھی. اسی طرح اب آپ غور کریں، لہون میں دو پیش آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں. لعبن یہ بتا رہے، پہلی بات تو یہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ ساتھ یہ حالت رفع میں، جو اتنے دن میں آپ نے پڑھ لیا. کیا مشکل بات ہے یہ؟ دیکھیے الدار الآخرۃ، تھوڑا سا غور کریے. الدار اور الآخرہ کون سی کنسٹرکشن ہے یہ؟ بھئی دونوں میں الف لام داخل ہے، دونوں معرفہ، دونوں واحد، دونوں حالت نصب میں. اتنی ساری کامنالٹیز مل رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی چاروں اعتبارات سے مطابقت ہوتی ہے تو وہ کون سا مرکب بن رہا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی. کہ دار الآخرۃ، اور پھر اس کے بعد الدار الآخرۃ یعنی آخرت کا ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہے، لہی الحیوان. تو یہ جو چیزیں تھوڑی تھوڑی ہی پڑھیں وہ آپ کی الحمدللہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئیں گرامر کے تعلق سے. اب کیا ہوگا جب یہ چیزیں اسکیٹرڈ فارم میں ہوں گی، بس ان کو ایک جگہ دھیرے دھیرے جمع کرتے چلیے اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے انشاءاللہ لگ جائیں گی. بس دعا کا اہتمام کرتے رہنا ہے، پنکچوئل، ریگولر، سنسیئر رہنا ہے. اللہ کا کلام سیکھنے کی غرض سے آپ کلاس میں آ رہے ہیں. اگر آپ روز تلاوت نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ کی تلاوت بھی یہاں ہو رہی ہے. جو ایک روایتی طور پہ ہم لوگ زیادہ پارے مکمل کر لیں، زیادہ تلاوت کر لیں، بھلے ایک لفظ سمجھیں نہ، اس کے اصول و آداب کا لحاظ کریں نہ کریں، مگر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک ذوق ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں وہ ہمارا ذوق استعمال ہونے لگ جائے. تو یہ کلاس محض کوئی آپ یوں ہی ہنر نہیں سیکھ رہے ہیں، علم نہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں سے زندگی کا رخ، اس کی ڈائریکشن صحیح طریقے سے متعین ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.